بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسا نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں جسے سن کے آپ حیران ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس نسخے سے آپ کئی لوگوں کی جان بچا لیں، جان بچنے کا سبب بن جائیں۔ بچانے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں ان میں کچھ ایسی تاثیر رکھی ہے، ہر چیز میں الگ الگ قسم کی تاثیر کے بندہ ان کو استعمال کر کے اونچے منافع حاصل کر سکتا ہے اور خدمت خلق جیسی اونچی خدمت کو انجام دے سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا میں خدمت خلق کا جذبہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کے اندر خدمت خلق کا جذبہ دیکھتے ہیں اس بندے کی عجیب طرح سے نصرت فرماتے ہیں، اس بندے کا عجیب طرح سے تعاون فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو نسخہ میں جانتا ہوں یا جو دوائی میں جانتا ہوں اس میں ہزاروں روپے کماؤں گا، بے شمار پیسے لوٹوں گا، یہ جذبہ رکھنے والا آدمی وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ اور جو آدمی خدمت خلق کا جذبہ رکھتا ہے وہ اگرچہ اپنی دواؤں سے دوسروں سے پیسے نہ لیں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ایسی مدد ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف بیماریوں سے اسے خود بھی بچاتے ہیں، اور اسی طرح حادثات سے اسے بچاتے ہیں، اور بہت ساری ضروریات اس کی خزانے غیب سے پوری کرتے ہیں۔ تو بہرحال آئیے تو میں آج حضرات کی خدمت میں ایک عجیب و غریب نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ محترم سامعین، عموماً یہی خیال کیا جاتا تھا ایک عرصے تک کہ جس شخص کو سام کاٹ لے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ بس اسے تو مر جانا ہے۔ ہاں، قریب میں یہ خیال ہونے لگا ہے کہ ہسپتالوں میں اونچی دوائیاں ہیں جس کے ذریعے سے آدمی جلد وہاں پہنچ جاتا ہے تو اس کے زہر کو دور کیا جاتا ہے اور اسے بچا لیا جاتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں جسے مختصر سی چیز جسے ہم لوگ روزانہ گھروں میں سالن میں ڈالنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں، ذائقے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں۔ ایسی چیز سے انسان کے سام کاٹے ہوئے آدمی کو ہم بچا سکتے ہیں۔ میں بجائے اپنی طرف سے کچھ کہنے کے، حکیم محمد عبداللہ صاحب جو استاذ الحکمہ جن کو کہا جا سکتا ہے، بڑے عجیب و غریب صلاحیت کے مالک تھے۔ انہوں نے مختلف نسخے اپنے پیش کیے ہیں، بلکہ اپنے تجربات پیش کیے ہیں۔ انہوں نے قسمیں کھا کے بعض تجربات لکھے ہیں کہ میرا یہ تجربہ ہے کہ میں نے اپنے اس تجربے سے بے شمار پیسے کمائے ہیں، اور بعض تجربات کے بارے میں انہوں نے وعدہ لے کے لکھا ہے کہ یہ تجربہ میں پیش کر رہا ہوں اور مجھے فلاں کی طرف سے تجربہ ملا ہے، اور مجھ سے وعدہ لیا گیا تھا کہ پیسے کسی سے میں نہ لوں، لہذا آپ سے بھی کہتا ہوں کہ پیسے نہ لیں بلکہ خدمت خلق کی نیت سے کام انجام دیں۔ تو اپنا ایک دفعہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنا بستر اور دیگر اسباب گھر پر جا کر ٹھیک طور پر رکھا بھی نہ تھا، سفر سے آ کر کہ ایک شخص بے تحاشا بھاگا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ لالا جاڈو رائے پسر لالا جیون داس کو سام کاٹ لیا ہے۔ میں نے کہا پھر کیا بات ہے؟ اس نے کہا جلدی چلیے۔ میں نے کہا کہ کس طرح اور کہاں کاٹا؟ جواب ملا کہ وہ اپنی دکان کی آستانے پہ کھڑے ہوئے انگڑائی لے رہے تھے، دونوں ہاتھ اوپر حسب دستور، جیسا کہ انگڑائی لیتے وقت اٹھاتے ہیں، اٹھائے ہوئے تھے اوپر۔ دروازے کی چھت میں سانپ لٹک رہا تھا، فوراً اس نے چنگلیا پر کاٹ لیا، چھوٹی سی انگلی جو ہوتی ہے اس پر کاٹ لیا۔ آپ مہربانی کر کے جلدی چلیے۔ تو ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ میں اس کے پاس پہنچا اور فوراً بازو پر بند بدوایا، جو ہاتھ ہوتا ہے جس ہاتھ پہ وہ کاٹا ہے اس پر میں نے کسی چیز سے بندوایا مضبوط سا، اور ان سے کہا کہ فوراً آدھ سیر کچا دودھ گائے کا مہیا کرو۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ جو چیز لانی ہے وہ آدھ سیر یعنی آدھا لیٹر کچا دودھ جسے پکایا نہ گیا ہو چولہے پر، گائے کا دودھ چاہیے، بھینس وغیرہ کا نہیں۔ اور میں گھر چلتا ہوں۔ گھر پر آ کر میں نے یہ بوٹی کی جڑ کا تیسرا حصہ لیا۔ بوٹی مطلب ایک چیز ہے ابھی جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، آپ کی تڑپ اور شوق باقی رکھنے کے لیے فوراً اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، اور میں اسے کونڈی میں رگڑا۔ کونڈی مطلب کوئی بھی پتھر وغیرہ کی چیز جس پہ رگڑا جاتا ہے، جسے وکلی وغیرہ کہتے ہیں، کہ اتنے میں دودھ بھی پہنچ گیا۔ پھر دودھ ڈال کر رگڑا۔ جب دوا اور دودھ ایک جان ہو گئے، میں نے بغیر کوئی چیز ملائے گلاس میں ڈالا اسے،
اور اس کے پاس لے گیا جسے سام کاٹا تھا اور اسے پلا دیا۔ اس وقت اس کے پاس سینکڑوں آدمی جمع تھے اور بعض لوگ اس وقت دعوے بھی کرتے تھے کہ ہم منتر سے ٹھیک کر دیں گے۔ عموماً ایسے موقع پر عجیب عجیب قسم کے لوگ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ لکھ کر دے دو کہ تم ٹھیک کر دو گے، اگر مر گیا تم ذمہ دار ہوگے۔ خیر ایک زمانہ ساز، ایک دوا ساز اس نسخے کی طاق میں تھا جو میں بنا رہا تھا، اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے بناتے ہیں، کیا چیز ہے۔ مگر آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ زمانہ چھپانے کا تھا، کوئی آدمی دیکھ لیتا کہ اس طرح کی معمولی چیز سے وہ سام کاٹے کا علاج کر رہے ہیں تو کوئی اس پہ بھروسہ نہیں کرتا، مگر میں چھپا رہا تھا اسے۔ دوا پیسنے کے بعد گلاس کو آؤندہ زمین پر رکھا گیا، دوا اس کے اندر تھی، گلاس کے ذریعے سے چھپا دیا گیا، مگر اس دوا ساز نے اس کو اٹھا کر سونگھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی تاڑ گیا ہے کہ میں نے کیا رگڑا تھا اور کیا دوا، کس چیز سے میں نے دوا بنائی ہے۔ خیر میں یہ کہہ کر کے 2 گھنٹے بعد میرے پاس آدھ سیر دودھ بھیج دیا کرے۔ دوسری بار بھی اسی طرح دوا دے دی گئی۔ تیسری بار جو دوا دی گئی میں نے بے پہچان ہونے کے لیے، یعنی اس کی پہچان تھوڑا اس کی پہچان مٹانے کے لیے، تاکہ لوگ ایک ہی طرح کی دوا کو سمجھ کے نہ سمجھے کہ ایک ہی چیز بھیج رہے، اس میں ذرا سی پیسی ہوئی ہلدی رگڑ دی میں نے، تاکہ رنگ بھی بدل جائے اور سمجھ لیں کہ دوا دوسری ہے، اور دوا بھیج دی گئی۔ اس میں بھی پہلی جتنی بوٹی رگڑی گئی تھی اتنی ہی اب بھی رگڑی گئی، اور وہ دوا ساز اسی جگہ بیٹھا تھا۔ جب دوا کا گلاس بیمار کے پاس گیا تو جناب نے پہلے دیکھ لیا اس دوا کو اور کہنے لگے کہ ٹھہرو ٹھہرو، 2 دفعہ دوا ٹھیک آئی ہے اور اب تیسری بار دوا بگڑ گئی ہے، دیکھو رنگ اس کا بگڑ گیا ہے۔ تو اس کا کہنا تھا، ایک آدمی فوراً میرے پاس بھگتا ہوا آیا کہ چلو۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ دوا کا رنگ بگڑ گیا ہے، دوا خراب ہو گئی، اس میں شک نہیں کہ اگر کوئی رنگ اس میں اس وقت نہ ملایا جاتا تو بالکل معمولی سا بدھو سا آدمی بھی سمجھ جاتا اور پہچان لیتا کہ یہ وہی دوا ہے۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو، تم کو کیا معلوم ہے اور کس طرح معلوم ہوا کہ دوا خراب ہو گئی ہے؟ وہ بولا جناب اس کا رنگ بگڑ گیا ہے، پیلا ہو گیا ہے، دیکھو اب تک جو دوا آپ بھیج رہے تھے وہ سفید رہتی تھی۔ اچھا، میں نے کہا کہ پہلے اس میں 4 دوائیں تھیں، دوسری بار 8 دوائیں میں نے ملائی اور تیسری بار 15 دوائیں میں نے اس میں ڈالی۔ یہ کہنے کے بعد اس کا رنگ ایسے ہوا کہ پھر وہ کھسیانا سا رہ گیا۔ لڑکے کا چہرہ اتنا تیز سرخ ہو گیا کہ بیان سے باہر ہے اس دوا کو پیتے پیتے۔ اسی روز دوپہر کے بعد امبالہ چھاونی سے ڈاکٹر صاحب جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے، جس لڑکے کو سام کاٹا ہے اس کے، وہ بھی آ پہنچے، مجھے بھی بلایا گیا۔ وہ ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ مجھے آپ کے بیمار کو دیکھ کر از حد خوشی ہوئی، اس کی حالت اب بہت اچھی ہے، اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہیں ڈاکٹر نے ٹیسٹ کر کے یہ چیزیں بتائی، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا سی میگنیشیم پوٹاس انگلی پر باندھ دوں۔ میں نے کہا کہ ہرگز ایسا مت کرو، میری دوا کا یہ اثر ہے جو میں نے پلائی ہے، یہ تمام جسم کے خونی رگ و ریشے میں پہنچ گئی ہے، اور جہاں جہاں سانپ کے زہر نے اثر کیا ہے وہاں سے اس زہر کو سمیٹ نکالنے والی دوا ہے یہ، اور جس جگہ سانپ نے کاٹا ہے اسی زخم میں سے باہر تمام زہر 24 گھنٹے کے اندر ٹپکا دے گی یہ دوا۔ اس پر وہ ڈاکٹر اصرار کرنے لگے کہ میں وہ دوا میں پوٹاشیم باندھتا ہوں۔ میں نے کہا کہ پھر تو ٹھیک ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی، ایسا نہ ہو کہ وہ زہر اندر یا زخم کے اوپر آ کر جم جائے اور انگلی گل جائے۔ میں نے اپنے اندیشہ کا اظہار کیا، مگر ڈاکٹر صاحب نے نہ مانا۔ آخر میگنیشیم پوٹاس زخم پر بندوا دی۔ تیسرے روز ڈاکٹر صاحب آئے، مجھے بلایا گیا، انگلی کھولنے لگے۔ 2 لپیٹ دھاگے کے کھولے ہوں گے کہ انگلی جڑ سے زمین پر گر پڑی، کیونکہ اس زہر نے جو تمام جسم سے باہر آیا تھا، اب باہر آنا تھا، جس زہر کو زخم پر آ کر بندھا ہونے کے سبب انگلی کو گلا دیا وہ زہر۔ اس پر ڈاکٹر صاحب اور اس کے رشتہ دار بہت پشیمان ہوئے۔ بہرحال میں نے اس بڈی کو تقریباً 30 جگہ آزمایا۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ 30 جگہ میں نے آزمایا، بالکل 100% یہ دوا ٹھیک نکلی ہے۔ اور آگے بتاتے ہیں کہ سنیے، یہ بوٹی ہر جگہ، ہر بازار، ہر شہر،
ہر گاؤں میں ملتی ہے، سستی اتنی کہ جتنے پیسے میں بیسیوں یعنی چند پیسوں میں بیسیوں مارگزیدہ کو بالکل راضی کر لیں آپ، بالکل اسے ٹھیک کر لیں، یعنی بیسیوں سام کاٹے ہوئے آدمیوں کو آپ تھوڑے سے 10 روپے 15 روپے کی دوائی میں آپ اس چیز میں آپ ٹھیک کر لے سکتے ہیں۔ وہ شخص جو سانس چھوڑے بیٹھے تھے، بیہوش تھے، دوا منہ میں ٹپکائی، اندر گئی، کایا بدل گئی، نہ سونگھانے کی ضرورت نہ لگانے کی ضرورت، اتنا زبردست تریاق ہے۔ اب آئیے وقت ہو چکا ہے آپ کے سامنے اس چیز کے بیان کرنے کا کہ وہ کون سی چیز ہے۔ تو سنیے کہ جس نے یہ بوٹی مجھے بتلائی تھی، اس نے کہا تھا کہ اس کا معاوضہ کچھ نہ لینا، البتہ مارگزیدہ کے نیچے جو کپڑا چٹائی وغیرہ ہو تمہارا حق ہے، مگر میں نے تو کوئی چیز آج تک عوضاً نہیں لی۔ تو نسخہ کیا ہے؟ لہسن جسے ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، اس کے 3 حصے کر لینا ہے اور اس طرح استعمال کرنا ہے جس طرح اوپر بتایا گیا ہے۔ تو اس نسخے میں چند باتیں تفصیل طلب ہیں۔ لہسن کی بعض گرہیں یعنی مکمل جڑیں 2 تولہ 2.5 تولے کے قریب ہوتی ہیں، بعض جو کم درجہ رکھتی ہیں 5 ماشے کی صرف 1 پوتھیا، بعض اوسطاً 1.25 تولہ۔ بہرحال یہ ان لوگوں کی اصطلاحیں ہیں، ہم لوگوں کو کرنا ہے کہ ایک لہسن لے کے اس کے 3 حصے کر لینا ہے، 3 حصے کر لے کر اسے پلانا ہے، پلاتے جانا ہے۔ 1 مرتبہ آدھے سیر کچے دودھ میں اسے رگڑ کے ملا دینا ہے، گھول دینا ہے، پھر اس کے بعد اسے پلا دینا ہے۔ تو 3 مرتبہ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر وہ دوا اپنا اثر دکھائے گی۔ 24 گھنٹے کے اثر اندر میں جو ہے جہاں سے سام کاٹا تھا، جو زخم ہے، اسی راستے سے وہ جو زہر ہے اس کا وہ واپس آ جائے گا۔ تیسرے دن جو ہے وہ بند کھولنا ہے، جو ہم ہاتھ پہ باندھتے ہیں، جس عضو پہ کاٹا ہے اس عضو پہ باندھتے ہیں، وہ تیسرے دن کھولنا ہے، تیسرے دن تک اسے نہیں کھولنا ہے۔ بہرحال یہ 3 مرتبہ دوا پلانی ہے۔ تو اسے وقت ضرورت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری خدمت کا موقع کہیں آ جائے تو پھر اسے آزمائے بغیر نہ رہیں، چاہے کوئی کچھ کہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ضرور تاثیر رکھے، انشاءاللہ ضرور اس کا فائدہ ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔